السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 9 اپریل 2026۔ جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رات ہی امریکہ اور ایران کے جو وفود ہیں اسلام آباد آنے کی ان کی توقع بہت بڑھ چکی ہے، لیکن یہ جو عارضی سیز فائر ہے اس کے اوپر بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایران اس کے بارے میں وضاحت دے چکا، اپنا لاہ عمل بیان کر چکا۔ لبنان والا جو معاملہ ہے جس کے اوپر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے، وہ کسی بھی ایک جامع معاہدے سے پہلے دوبارہ ایک جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ اس سلسلے میں امریکہ اب کیا دو نمبری یا ہٹ درمی دکھا رہا ہے؟ یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ وال سٹریٹ جرنل اور اسرائیلی اخبار کیا لکھ رہے ہیں یہ میں نے کھول کے رکھا ہوا اس لیے، لیکن اہم ترین مدعا یہ کہ بالآخر وہ گھڑی وہ لمحہ قریب آ رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ جمعے کو دونوں ممالک پہنچیں، مذاکرات ہوں، کوئی جامع معاہدہ سامنے آئے۔ یہ ہے صورتحال۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں پہ فوج اور رینجرز کا گشت ہے۔ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات بھی آج شام ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وفود آ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کر دی اور ایرانین حکام نے بھی۔ اس کے باوجود کہ ایران کے جو سفیر پاکستان میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا، وہ بھی میں بعد ڈسکشن میں لے کے آؤں گا۔ لیکن یو اے ای کا جو ذکر میں کرتا ہوں نا اکثر آپ کے سامنے، تو وہاں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ یو اے ای نے اب ایسے پاکستانی ڈاکٹرز، ایسے پاکستانی ایکسپرٹس جو وہاں پہ 15 سال 20 سال سے مقیم تھے، ایک ہی کہانی مجھے پتہ چلی، ان کا گولڈن ویزا کینسل کر کے انہیں پاکستان واپس بھیج دیا ہے۔ ہمارے ایک صحافی دوست نے اس بارے میں تفصیلات شیئر کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں۔ یہ اسرائیلی اخبار ہے ہارٹس جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس کی آج سب سے جو مین اس کا جو آرٹیکل تھا وہ یہ تھا کہ فریجائل یو ایس ایران سیز فائر میں کولیپس ود ان ڈیز ایون ایز تہران پشز ٹو اینڈ وار، اسرائیلی آفیشل سیز۔ اسرائیلی حکام نے بتایا ہے کہ یہ بڑی فریجائل سیز فائر ہے، کمزور ہے یو ایس اور ایران کے بیچ، اور یہ جلد کولیپس کر سکتی ہے ود ان ڈیز۔ یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی اور ہٹ درمی ہے۔ اور نیتن یاہو اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کر کے کہہ چکا ہے کہ وی کنٹینیو ٹو اسٹرائک حزب اللہ ود فورس، پریسیجن اینڈ ڈٹرمینیشن۔ اور بیروت میں حملوں کی اس نے ذمہ داری قبول کی، اور وہاں پہ علی یوسف خارشی جو کہ سیکرٹری تھے حزب اللہ کے، ان کو ٹارگٹ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم یہ سیریز جاری رکھیں گے۔ لبنان کی صورتحال میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں واضح کیا تھا کہ بیروت دارالحکومت اور صدرن جو لبنان ہے وہاں پہ 10 منٹ کے اندر 100 سے زائد حملے کیے تھے، اور اب خود اسرائیلی میڈیا بھی اور لبنان کی وزارت صحت بتا رہی ہے کہ 250 سے زائد افراد اس ایک حملے میں شہید ہوئے، ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں اس میں۔ تو وہ بربریت اپنی جگہ جاری ہے۔ اب جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب سیز فائر کا اعلان کیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں سامنے آپ کے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال ہے کیا اس سلسلے میں۔ یہ آج مسعود صاحب جو صدر ہیں ایران کے، ان کا تازہ ٹویٹ ہے کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وائلیشن ہے انیشیل سیز فائر ایگریمنٹ کی۔ یہ بڑا خطرناک سائن ہے، اس سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے، ایگریمنٹ ختم ہو سکتا ہے، اور لبنان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر انہوں نے نیچے ان کی جو اسرائیلین اٹیمپٹس ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی حوالہ، اچھا باقر کالیباف صاحب جو سپیکر ہیں وہ آ رہے ہیں ویسے پاکستان، انہوں نے یہ 3 نکات دیے ہوئے ہیں کہ لبنان اور جتنی بھی وہاں پہ صورتحال ہے اس کے اندر سیز فائر ہمارا جو 110 پوائنٹ سے پرپوزل کے اس کا حصہ تھے۔ شہباز شریف صاحب نے پبلکلی کلیئرلی یہ کہا تھا کہ لبنان ایشوز میں شامل ہے، اس لیے اس میں کوئی روم نہیں ہے ڈینائل کا اور بیک ٹریکنگ کا۔ سیز فائر اگر وائلیشن ہوئی تو انہوں نے کہا پھر اسٹرانگ رسپانس ہم دیں گے۔ یہ بھی ایرانیوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، ہمارے جو ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، وہ ٹریگر پر ہیں آلریڈی۔ اگر سیز فائر لبنان اس میں شامل نہ ہوا تو ہم سیز فائر سے باہر آ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا خدشہ ہے جو انہوں نے اظہار کیا۔ شہباز صاحب کی جو گفتگو تھی نا، اس کا ٹویٹ جو تھا وہ میں آپ کی خدمت میں جے ڈی وینس بھی دکھاتا ہوں آپ کو، وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ان کا ٹویٹ تھا، یہ جو ایمبیسڈر تھے ہمارے، یہ دیکھیے شہباز صاحب نے جو بات کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، جب آج یہ تو فرانسیسی صدر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی نا، یہ دیکھیے گا جب انہوں نے کہا نا کہ میں یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ دونوں جو ممالک ہیں یعنی ایران اور امریکہ یہ میری درخواست پر جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں، تو یہ جملہ تھا they have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately۔ یہ جب انہوں نے اطلاع دی تھی پوری دنیا کو تو تب ان کا یہ جملہ، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ہو ایران ہو، ان دونوں سے جب پاکستان کی بحثیت ثالث بات ہو رہی تھی تو اس مدعے پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ پھر کیا وجہ بنی ہے کہ جے ڈی وینس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حصہ ہی نہیں تھا لبنان،
ٹرمپ سے منسوب بیان بھی یہی ہے، جو ان کی وائٹ ہاؤس کی سیکرٹری ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ کیا اسرائیل ایک بے لگام شتر بے مہار یا امریکی آشرباز سے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کیونکہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی اخبار تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو ہم تو نہیں مانیں گے اس کو، یہ تو سیز فائر کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان بار بار کوشش کر رہا ہے، کل بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے۔ پاکستان ابھی اس صورتحال پہ کھڑا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ اللہ کر کے جمعے کے دن نا یہ دونوں ملک بیٹھ جائیں، بات چیت شروع ہو جائے، اور اس سے پہلے اس جو لبنان والی صورتحال وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ مجھے اس میں خدشات ہیں، ٹھیک ٹھاک خدشات ہیں، کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل نے آج اور پھر یہ ہارٹس نے اس مدعے کے اوپر بڑے تفصیلی مضامین لکھ کے ان خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو اسرائیل کی وجہ سے کسی بھی معاہدے کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ اسی لیے جو وہ ٹکر کارلسن ہے نا، وہ ایک بڑا اہم نقطہ اٹھا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امریکی صدر ہے وہ اسرائیل کو نہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی ڈز دس ٹائنی کنٹری ہیو سو مچ کنٹرول اوور آور گورنمنٹ؟ ہماری حکومت کے اوپر ایک چھوٹے سے ملک کا اتنا اختیار کیسے ہے؟ یعنی یہ لوگ بھی چیخ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ امریکی صدر اتنا بے اختیار کیوں ہے؟ بے اختیار ہے، اس کا مہرہ ہے، یا اس کسی بڑے گرینڈ پلان کا حصہ ہے؟ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ ٹرمپ اور بات کرنے کی بجائے اب نیٹو کی جو ہے نا وہ کھال ادھیڑا اور گرین لینڈ کے ہتھیانے کا بھی دوبارہ اس نے بات کر دی ہے نیٹو کے اوپر۔ یہ اس نے ایرانین جواب کے اوپر تازہ بات کی ہوئی ہے کہ امریکی جو جہاز ہیں، ایئر کرافٹ ہیں، ملٹری پرسنل ہیں، یہ سب کچھ تیار کھڑے ہیں، ہم دوبارہ سے اگر پیس ایگریمنٹ خراب ہوا تو ہم دوبارہ سے کارروائی شروع کر دیں گے ایران کے خلاف۔ یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی وہ رپورٹ جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، جس نے کہا ہے کہ آفیشیل ان دی مڈل ایسٹ بلیو دیر از اے سگنیفیکنٹ چانس دیٹ وار ول فلیئر اپ اگین۔ اس موقر روزنامے نے، اس پرچے نے یہ خبر ایک تجزیہ کار کے حوالے سے دی ہے کہ مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ کچھ ممالک سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جنگ دوبارہ فلیئر اپ ہوگی، پاسبلی ود ایون گریٹر انٹینسٹی۔ اس سے پہلے جو جنگ میں ہو چکا اس سے کہیں زیادہ خطرناک جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ دا ریجنس فیوچر از سلیٹڈ فار ڈسکشن بائی دی یو ایس اینڈ ایران ایٹ ٹاکس ان اسلام آباد پاکستان آن فرائیڈے۔ وہ سارا کچھ اس پر ڈپینڈنٹ ہے جس کو ہم اسلام آباد ٹاک کا نام دے رہے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے اس بارے میں وال اسٹریٹ جرنل کو خبر دی گئی ہے۔ میں ساتھ یہ ششی تھرور نے آج ایک مضمون لکھا ہے، اس میں پاکستان کا جو کام ہے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، بھارتی پرسپیکٹو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ویڈیوز آ رہی تھیں وہ بائی دا وے فیک تھیں، اے آئی تھیں۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے، اور اس سے پہلے یہ سنجے جھا ہیں، یہ سابق ڈپلومیٹ رہے ہیں، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ یہ کہتے ہیں پاکستان از ناؤ دی گلوبل لنچ پن آف ورلڈ پیس نیگوشیٹنگ بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے اینڈ انڈیا ڈز ناٹ ایون گیٹ اے فٹ نوٹ وی ہیو آور سیلوز ٹو بلیم۔ کہ اگر ہم اس طرح سے توجہ میں نہیں آ رہے، لائم لائٹ میں نہیں آ رہے، اور پاکستان توجہ حاصل کر چکا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بلیم کرنا ہوگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے دشمن ملک کے دانشور، تجزیہ نگار، فارن پالیسی ایکسپرٹس وہ اکنالج کر رہے ہیں پاکستان کو۔ آج فرانسیسی صدر کا بھی پاکستان کو فون آیا ہوا تھا۔ اچھا ایک خبر میں آپ کو دے دوں، جنگ جب سے شروع ہوئی 40 روزہ، پہلا موقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ براہ راست رابطہ ہوا ہے۔ جو سعودیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو ٹیلی فونک ہوئی ہے۔ یہ بڑی حوصلہ افزا پیش رفت ہے، براہ راست رابطہ ہونا۔ کوشش یہ تھی کہ یہ عرب ملک ایران کے خلاف لڑ پڑے۔ اس میں میرا خیال ہے سعودی عرب نے جتنی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ آن دی کانٹریری یو اے ای بدستور چاہتا تھا کہ جنگ ختم نہ ہو۔ ان کے انرجی منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے، کئی انٹرنیشنل میگزینس بھی رپورٹ کر چکے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کو اتنا کمزور کریں کہ جنگ کے قابل نہ رہے۔ تو میں یہ آپ کو جو مثالیں ششی تھرور کی، یہ سنجے جھا کی دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ کیا فرماتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے گا، سنائیے جی۔ اسپیکر ہی نہیں چاہ رہا آپ کا، بار کیف نہیں، اسپیکر ہی نہیں چاہ رہا آپ کا۔ اچکزئی صاحب یہ فرما رہے تھے یہاں پہ کہ وہ کون پاگل شخص ہے جو پاکستان کی سفارتی کامیابی پہ خوش نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے، لوگوں نے ڈیسک بجا کے داد دی۔ یہ نقطہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی ایسے دانشور تجزیہ نگاروں کو سن رہے ہوں گے کہ جو پاکستان کی بڑھتا ہوا سفارتی قد کاٹ، پاکستان کی اپریسیشن یا پاکستان ایک پیس ڈیل کی جانب جاتا ہوا دکھائی دے تو ان کو اپنے بال نوچنے کا جی چاہتا ہے۔ ان کا خوشی کی بجائے ماتمی چہرے لے کے وہ دور بیٹھے کچھ عناصر ابھی بھی اپنا کلیجہ چبانے کی
کوشش کر رہے ہیں. مجھے ان کی حالت زار پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہیو دے لاس دیئر سینسز، کہ یہ آپ کے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر پی ٹی آئی کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی محمود خان اچھوجی صاحب تحریک تحفظ پاکستان کے صدر ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے داد دے رہے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ امن کے لیے جو بھی کوشش ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو ایسے میں وہ کون سے عناصر ہوتے ہیں جو بار بار نہیں جی پاکستان کی کیا اوقات ہے، یہ سب ڈرامہ ہے جی، یہ سب جھوٹ ہے جی. یعنی سعودی عرب آپ کو اکنالج کر رہا ہے، ایران آپ کو اکنالج کر رہا ہے، ایرانین حکومت آپ کو شکریہ ادا کر رہی ہے، فرانسیسی صدر آپ کو فون کر رہا ہے، بھارت میں جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی پاکستان بازی لے گیا. بھارت اعتراف کر رہا ہے، لیکن کچھ عناصر جو مخصوص زہر اٹھائے پھر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چاہ رہا کہ دیوار پر ٹکریں ماریں، وہ نہیں مان رہے، وہ ماننا بھی نہیں انہوں نے. ہاں المیہ یہ ضرور پیدا ہو چکا ہے کہ یہ لبنان والا مسئلہ اگر حل نہ ہوا، سیز فائر وہاں نہ ہوئی، تو یہ جو کوششیں ہیں یہ سیبوٹاج ہو سکتی ہیں. اور میں وجہ بتا رہا ہوں، ریزن از اسرائیل، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر تو کھلے عام یہ بات کر رہا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہ رہے گا. رضا امیری صاحب جو ہیں، جو یہاں پہ سفیر ہیں پاکستان کے، جو ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی جو مجھے حکمت نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جتنا بھی اسکیپٹسزم تھا پاکستان میں ہم جا رہے ہیں وائلیشن کے باوجود اور ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو یہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا ٹویٹ. اس کے اوپر بڑا چرچا ہوا کہ بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کیوں کیا انہوں نے. اس کی جو کہانی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. وہ کہانی اس لیے سادہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تھا پیورلی فار ون ریزن، کیونکہ کل رات تک تسنیم نیوز ایجنسی اور دیگر نے کہا تھا کہ اگر لبنان میں سیز فائر نہ ہوا تو ہم یہ جو انیشل کمٹمنٹ ہے وہ ختم کر دیں گے، جنگ میں ہمیں آنا پڑے گا. ایران ٹھوک بجا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم لبنانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ قیادت ابھی نہ کر لے جس کے بعد یہ ٹویٹ بھاری پڑے. لیکن اب جب میں آپ سے شام کے وقت مخاطب ہوں تو ابھی تک جو اسلام آباد سے میرے پاس اطلاعات ہیں، دونوں ممالک کے وفود آ رہے ہیں. غالباف صاحب کی قیادت میں ایرانی وفد آ رہا ہے، جے ڈی وینس کی قیادت میں آ رہا ہے امریکی وفد، جس میں اسٹیو وٹکاف مشرق وسطیٰ کا نمائندہ خصوصی اور جراڈ کوشنر اس کا حصہ ہوں گے. یہ 2005 میں غالباً مشرف دور میں جارج بش آئے تھے جب کرکٹ بھی کھیلی تھی انہوں نے، اور 2011 میں بائیڈن آئے تھے، وہ بھی میرے خیال تب نائب صدر تھے. اس کے بیچ 2007 میں غالباً ڈیک چینی جو ہیں وہ بھی آئے تھے. ان تین ادوار کے دوروں کے علاوہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ میں اس قدر اہم پاکستان میں اس قدر اہم جو امریکی شخصیت ہے وہ یہاں پہنچیں گے. جو یو اے کی کہانی ہے وہ بھی سن لیں مجھ سے. کمبر زیدی ہمارے اسلام آباد کے بڑے کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں، ینگ جرنلسٹ، انہوں نے بتایا ہے کہ کل یو اے ای نے ایک پاکستانی ڈاکٹر جو وہاں پہ کوئی 16-17 برس سے کام کر رہے تھے، ان کے پاس گولڈن ویزا تھا، اسے کینسل کر کے واپس بھیج دیا ہے اہل خانہ سمیت، اور کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کا ویزا کیوں کینسل کیا گیا. فیملی سمیت انہیں کہا گیا کہ آپ یو اے ای کو چھوڑ دیں. تو پاکستانی شناخت یا کسی خاص مسئلے کی شناخت کا مسئلہ یو اے ای میں ایمرج ہو رہا ہے. اٹ از بینگ رپورٹڈ، ملٹیپل لوگ اس بارے میں بتا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان شوڈ ٹیک اپ دس ایشو ود دی یو اے گورنمنٹ، کیونکہ یو اے ای کا دورہ تو جے شنکر کر رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں آج بحرین کے ذمہ دار بھی پاکستان سے رابطے میں تھے، سعودی عرب کے بھی، مصر کے بھی، ترکیہ کے بھی، فرانس کے بھی، حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ سے بھی، تمام ممالک رابطے میں ہیں. یو اے ای کے جو البتہ ذمہ داران ہیں، بڑی محبت کچھ لوگوں کو ان سے، وہ جے شنکر کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ان کی جانب سے میں نے ابھی تک پاکستانی حکام کے نام کوئی ایسا پیغام نہیں دیکھا. اگر ہو تو میری توجہ ضرور دلائے گا. مجھے بیچ میں یاد آ گیا، میرا خیال ہے ہلری کلنٹن بھی پاکستان آئی تھی 2009-10 کے آس پاس، لیکن اہم ترین شخصیت جے ڈی وینس ہوں گے، کوئی نائب صدر ہے. تو یو اے کی کہانی بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں، 7, 8 یا 9 ارب ڈالر کا میرا خیال ریمیٹنس بن جاتے ہیں اگر وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں. یہ علیحدہ کہانی ہے کہ یو اے میں اب فارمیسیاں بھی ساری بھارتیوں کی ہو چکی ہیں، اسکول، کالجز، انڈسٹری، ڈیٹا سینٹر، آئی ٹی، وہ بھارتیوں کا راج وہاں پہ ہو چکا ہے. ہمارے لوگ وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ ماربل فیکٹریاں باقی رہ گئیں، باقی کام بھارتیوں کے ہتھے جا چکا ہوا ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، جو نقطہ پھنسا ہوا ہے کل کے مذاکرات میں ہوگا کیا، وہ بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اس میں امریکہ جو ہے نا،
30 دن کی جنگ بندی، ایران کے جوہری مراکز کا خاتمہ، ایران کی جانب سے ہمیشہ کے لیے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت، افزودہ یورینیم کو عالمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے حوالے کرنا، ایران میں یورینیم افزودگی مکمل طور پر بند کرنا، میزائل پروگرام پر پابندیاں لگانا، خطے میں ایران کی پراکسی گروپس کی حمایت نہ کرنا، تیل کی تنصیبات پر حملے بند کرنا اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ یہ ہیں امریکی نکات۔ جو ایرانی نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ پرماننٹ اینڈ ٹو دی وار، ٹیمپریری سیز فائر نہ ہو، گارنٹی ایران ول ناٹ بی اٹیکڈ اگین، دوبارہ اس پہ حملہ نہ کیا جائے، اسرائیلی حملے جو ہیں وہ حزب اللہ، لبنان یا جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں وہ فوری بند کیے جائیں، اور جتنے بھی علاقائی جگہوں سے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ وہ بند کیے جائیں، اور پھر US کی جو پابندیاں ہیں بین الاقوامی ایران پہ لگیں وہ ختم کی جائیں، اور ان ریٹرن ایران کیا کرے گا؟ پھر ایران تمام جو بندشیں ہیں آبنۂ ہرمز کی وہ ختم کرے گا، اور ایک پروٹوکول تیار کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے کہ کیسے یہاں سے کشتیاں گزر سکیں گی، اور پھر ٹرانزٹ فی ایران لے گا جو کہ $2 ملین پر شپ ہوگی، $2 ملین پر شپ۔ دا فی ول بی اسپلٹ ود عمان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اور 10واں یہ تھا نقطہ ان کا کہ ریکنسٹرکشن آف انفراسٹرکچر ڈسٹرائڈ بائی US اینڈ اسرائیل، کہ جو آپ نے تباہی و بربادی پھیلائی ہے اس کے لیے تعمیر نو میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اب میں غور کر رہا تھا اس پہ کہ اس میں سے کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن نکات پر پھڈا ہو سکتا ہے۔ کچھ محدود نکات ہیں جس پہ ایران اور امریکہ کسی حد تک متفق ہو سکتے ہیں، وہ کہ جنگ بندی کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ 2، پورے ریجن میں جو کشیدگی ہے وہ کم کرنے کے لیے ایفرٹس کریں۔ 3، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے اوپر کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، اس کے اوپر کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے۔ جن 2-3 نقطوں پر پھڈا پڑنا ہے وہ ہیں یورینیم کی افزودگی کا مکمل خاتمہ، کیونکہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی انرچمنٹ پوری دنیا کرتی ہے، تو ایران اس حق سے کیسے دستبردار ہو۔ اور نمبر 2 جو ایران کا مطالبہ ہے وہ ہے کہ امریکی اڈوں کا خاتمہ مشرق وسطیٰ میں۔ تو میرے خیال میں یہ 2 نقطے ایسے ہوں گے جس کے اوپر پھڈا اور ایک رفٹ آ سکتی ہے۔ ہیونگ سیڈ آل دیٹ، امپورٹنٹ موسٹ یہ ہوگا کہ پاکستان میں اب جو ریڈ زون کی صورتحال ہے ڈپلومیٹک اور تمام علاقوں کی، وہاں خبریں جو میں نے لیں یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ وفود آ رہے ہیں۔ تو کل نشست جب سجتی ہے جمعے کو، دونوں آمنے سامنے بیٹھیں، تو بیٹھنے سے پہلے نا کافی چیزوں پر ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب ہم یہ خبر سنیں کہ اسلام آباد اکارڈ کے اوپر دستخط ہو چکے، سائننگ سرمنی میں پاکستان کھڑا ہو اور اس کی تصویر بنے۔ وہ بہت بڑی فتح ہوگی، بہت بڑی فتح ہوگی پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا قد کاٹ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا اور بدل رہا ہے، ابھی تک بھی پاکستان نے میلہ لوٹ لیا ہوا ہے۔ مسئلہ جو بھی ہے جس میں خدشات ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیں، صورتحال پہ ہماری نظر رہے گی۔ اللہ حافظ۔